بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب ذوالجلال کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے روزانہ 3 منٹ کا عمل کیجیے۔ صبح کے 3 منٹ کا عمل کرنے سے اللہ رب ذوالجلال آپ کو حج اور عمرہ کرنے کی فضیلت اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ روزانہ 3 منٹ کا عمل کرنے سے عمرہ کی ثواب حاصل کیجیے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، صحت کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ جو بوڑھے حج کے لیے نہیں جا سکے اور استطاعت مال و دولت پیسہ اتنا نہیں کہ حج کے لیے جا سکے، تو ضرور آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ روزانہ صبح کے وقت 3 منٹ کا عمل کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو حج اور عمرہ کرنے کے اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ یقیناً وہ عمل کون سا ہے جس کو کرنے سے آپ لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے کی ثواب ملے گا؟ تو مختصر سا عمل ہے، صرف اور صرف 3 منٹ یا 5 منٹ کا عمل ہے۔ تو ضرور آج کی ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے۔ اور ویڈیو کی فضیلت یہ ہے کہ ویڈیو مختصر ہے لیکن ثواب اور اجر ثواب زیادہ ہے۔ عمل تھوڑا ہے لیکن اجر ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنا پر آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو لازماً تک دیکھنا ہے اور ویڈیو میں کمنٹ کر کے ماشاءاللہ لکھنا ہے اور وظیفہ کی اور اس عمل کی اجازت حاصل کرنا ہے۔ محترم ناظرین، جانیے صبح کے وقت 3 منٹ کا مختصر عمل اور حج اور عمرہ پانے کی فضیلت اور ایک شاندار نایاب مجرد ترین موقع۔ محترم ناظرین، عمل نوٹ پر مارے۔ روزانہ صبح کے وقت 3 منٹ کا عمل کرنے سے اللہ رب الجلال آپ کو نفلی حج اور عمرہ کرنے کی فضیلت اور اجر ثواب عطا فرمائے گی۔ عمل کون سا ہے؟ عمل نوٹ پر مارے۔ نماز فجر یعنی صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے جے نماز پر بیٹھ کے تلاوت کلام پاک کرنے سے اور تلاوت کلام پاک پڑھنے سے آج کے بعد آپ لوگوں نے اشراق کی نماز تک اپنے جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے چلی گئی اور اپنے جگہ پر بیٹھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے دن گزرنے کے بعد آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ مجھ کو چھوڑنے کے بعد آپ اسی طرح اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو چھوڑنے کے بعد چند ایسے کلمات پڑھ چکا ہوں کہ آپ نے اس وقت تک جتنے آپ نے اعمال کیا ہے، اگر ان اعمال کا وزن ان کلموں کے ساتھ، ان تسبیحات کے ساتھ کیا جائے تو ان اعمال کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو اعمال کون سے ہیں؟ وہ اعمال نوٹ فرما لے، وہ اعمال درجہ ذیل ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، یہ ہے وہ استغفار و فضیلت اور تسبیح جو بندہ روزانہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ رب الجلال اس بندہ کو عمرہ اور حج کرنے کے مطابق اور اس کے برابر اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ جو بندہ نماز فجر پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہ کر اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب الجلال اس بندوں کو نفلی حج اور عمرہ کرنے کی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے وہ تسبیحات اور عمل آج کے بعد لازمی جاری و ساری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی بوڑھے ہیں، بہن بھائی ہیں اور حج پر نہیں جا سکتے، تو آج کے بعد اشراق کی نماز تک تلاوت کلام پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اشراق کی 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب الجلال آپ کو اشراق کی نفل نماز کی برکت سے نفل حج اور عمرہ کی برکت اجر و ثواب عطا فرمائے گی۔ محترم ناظرین، یہ انتہائی آسان مختصر سا عمل، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ سکی ہوگی۔ یقیناً آپ لوگوں نے یہ عمل آج کے بعد ضرور جاری و ساری رکھنا ہے اور اشراق کا وقت ہوتے ہی آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل نماز اشراق کا ادا کرنا ہے اور نفل حج اور عمرہ کی ثواب پانا ہے۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس مختصر سی ویڈیو سے فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔